مذہب ہے، کمپلیٹ مذہب ہے۔ شادی اللہ کے نبی نے کر کے دکھلائی ہے، اور کر کے ہی نہیں دکھلائی ہے بلکہ آپ کی پہلی شادی، آپ آشچر کریں گے، سنیے، آپ کی پہلی شادی کتنی سال کی عمر میں ہوئی؟ کسی کو معلوم ہے؟ آپ لوگوں میں 25۔ لاج رکھ لی دوست آپ نے۔ اور کس سے ہوئی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ ان کی عمر کتنی تھی؟ 40۔ اللہ کے نبی نے یہ شادی کر کے بتلا دیا ہے کہ کم عمر کا لڑکا بڑی عمر کی عورت سے شادی کر سکتا ہے، اور یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ اور سنیے، خدیجہ جو عمر میں 15 سال بڑی تھی اللہ کے رسول سے، نبی اکرم سے، اللہ کے رسول سب سے زیادہ پیار بھی انہی سے کرتے تھے۔ یہ چیز نہ عیسائیت میں ملے گی، نہ ہندو دھرم کے اندر ملے گی۔ صرف اتنا لکھا ہے پتی اور پتنی میں پریم ہونا چاہیے، بس۔ لیکن پریم کیسا؟ اس کی مثال کیسی؟ رام چندر جی سیتا سے کتنا پیار کرتے تھے، آج تک رامائن پڑھ جائیے آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر پیار کرتے ہوتے تو راوڑ لے کے نہ بھاگا ہوتا۔ 14 سال کا بنواس لے لیا تھا رام چندر جی نے، اپنی پتنی کو چھوڑ گئے، 14 سال کے لیے جنگل میں چلے گئے۔ صاحب پتنی کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ کون دیکھ ریکھ کرے گا؟ تو میں کریٹیسائز نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ بیوی گھر میں اکیلی، رام چندر جی کا کوئی پتر تو تھا نہیں بھائی۔ 14 سال تم جنگل میں رہو گے تو بیٹا کہاں سے آئے گا؟ بیٹی کہاں سے ہوگی؟ اولاد کہاں سے آئے گی؟ تو یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں۔ تو رام چندر جی کے نے 14 سال کا بنواس لے لیا، ادھر راوڑ جو ہے ان کی پتنی کو لے کے بھاگ گیا۔ جو بھی ہوا، وہ الگ بات ہے کہ سیتا جی اچھی تھی، نیک تھی، اپنے رامائن کے مطابق انہوں نے راوڑ کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، اور راوڑ نے بھی بہت چاہتے ہوئے بھی ان کو بدنام نہیں ہونے دیا۔ بدنام کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر سکا، اور سیتا کو اپنے آپ کو پاک صاف، اپنی قوم کے سامنے پاک اور صاف ثابت کرنے کے لیے آگ میں کودنا پڑا، چھلانگ لگانی پڑی، یہ بتانے کے لیے کہ راوڑ کے ساتھ میرا کوئی تعلق اور میرا کوئی سمبند نہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے اور پڑھیے آپ۔ ادھر حضرت عائشہ کے اوپر بھی الزام لگتا ہے، ادھر حضرت عائشہ کے اوپر بھی تہمت لگتی ہے زنا کی، لیکن حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی ان کے گھر پہنچا دیتے ہیں، آپ نے الزام نہیں لگایا۔ پہلے بولنا چاہیے تھا، نہیں تو آپ نہیں ملاقات کیے تو اس میں ہماری غلطی نہیں ہے نا۔ اب ایک آدمی جو ذہن بنا چکا ہے اس پہ بولنا ہے اس کو۔ دوسری بات یہ کہ آپ ایسی چیز بولنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو دوسرے مسلک والے اس سے بفر جائیں۔ آپ کہہ رہے ہیں مسلک اہل حدیث کے بارے میں بتائیے، تو دوسرے مسلک ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں اس کی بات کو، لیکن کسی چیز کا ٹاپک پہلے دیا جاتا ہے۔ ہم 3 بجے آ گئے ہیں آپ کے ہریش چندر پور میں، 3 بجے سے ہم یہاں ہیں، ہمیں کوئی ٹاپک نہیں دیا گیا بولنے کے لیے۔ ہم کو آپ مت کہیے، ہم سے آپ کہیں گے تو ہم ایسا بول دیں گے ابھی کرفیو لگ جائے گا کل۔ ہم تو اس معاملے میں منجھے ہوئے آدمی ہیں، ہماری تو یو پی سب پیچھے پڑا ہوا ہے، سب میڈیا آج کل تک ہماری خبر، ہم کو آپ مت کہیے، آپ ہم سے جو کہیں گے ہم بول دیں گے، لیکن سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا جو ٹریفک ہے آپ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب میں 3 بجے آ گیا تو مجھے اسی وقت بتا دینا چاہیے تھا کہ آپ کو ہمارے یہاں یہ بولنا ہے۔ 3 بجے نہیں بتا رہے ہیں، جب میں بولتے ہوئے مجھے 1 گھنٹہ ہونے جا رہا ہے تب آپ ہم کو بتانے آ رہے ہیں کان میں کہ اس پہ بولیے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں جو چیز بول رہا ہوں وہ چیز آپ کی سمجھ میں اگر نہیں آ رہی ہے تو آپ بتا دیجئے۔ ہمارے مولانا کہہ رہے ہیں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس طرف آئیے، اب بتائیے میں کیا کروں۔ اب آپ سنیے، بس آپ کی گواہی مل گئی ہے، اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، بیٹھیے۔ نہیں سمجھ میں آئے گا تو بتا دیجئے گا، میں چھوڑ دوں گا۔ ہاں، اب آپ سنیے، تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے، ایک مکمل کمپلیٹ دین ایک اسلام کون ہے؟ اسلام ہے۔
اس مذہب کے اندر آپ کو کمپلیٹلی نہیں ملے گی. اللہ کے رسول نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خدیجہ کے ساتھ رہ کر پوری دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو مجھ سے 15 سال عمر میں بڑی عورت، اس کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے. بڑھاپے کی کوئی شکایت نہیں آئی ہے، بلکہ جب تک خدیجہ زندہ رہی، نوٹ کیجئے گا میری بات، جب تک خدیجہ زندہ رہی اتنا پیار کیا اللہ کے رسول نے خدیجہ سے، اور خدیجہ نے بھی اتنا پیار دیا نبی اکرم کو کہ اللہ کے رسول نے کوئی دوسری شادی خدیجہ کی زندگی میں نہیں کی. آپ نے اور شادیاں کی ہیں لیکن کب؟ خدیجہ کے انتقال کے بعد. لیکن خدیجہ جب تک زندہ رہی تب تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی. اور جانتے ہو یہ چیزیں آپ کو رامائن اور گیتا میں نہیں ملیں گی، عیسائیت میں نہیں ملیں گی. جب خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور آپ نے 1-2 شادیاں اور کر لی اور عائشہ بھی آپ کی زندگی میں آ گئی تو آپ تعجب کریں گے. ایک دن قربانی کا دن تھا، یہاں سے آپ دیکھیے، ایک دن بقرعید کا دن تھا، قربانی کا دن تھا. آپ نے جانور ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت پک کر جب حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے ہسبینڈ کو دیا، اللہ کے نبی کو دیا، قربانی کے گوشت کی پہلی بوٹی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے. آپ نے پیالہ اٹھایا اور اس گوشت کی بوٹی کو لے کر جیسے منہ میں لگاتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، اس کو واپس کر دیتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. روتے ہوئے پوچھا اما عائشہ نے میرے سرتاج کیا ہوا؟ اے اللہ کے نبی آپ کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے. خدیجہ اس دنیا میں نہیں ہیں، انتقال کر چکی ہیں، لیکن انتقال کے بعد جبکہ حضرت عائشہ ایک جوان بیوی نبی کے پاس بیٹھی ہے لیکن نبی اکرم گوشت نہیں کھا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے، خدیجہ زندہ ہوتی تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی، میرے ساتھ بیٹھ کر گوشت تناول فرماتی. پوری دنیا کو بتا دیا اے نبی کی زندگی پر لانچھن لگانے والوں، اے محمد صاحب کی زندگی پر ظلم کرنے والوں، الزام لگانے والوں، یہ نبی کا پیار تھا کہ اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ اس طرح رہے کہ اس کے انتقال کے بعد بھی اس کو بھول نہیں سکے، انتقال کے بعد بھی اس کو بھلا نہیں سکے. خدیجہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول اپنے دل سے خدیجہ کو نہیں نکال سکے. فرمایا عائشہ جب تک خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت نہیں پہنچ جائے گا میں نہیں کھاؤں گا. پھر آپ نے جانور کے گوشت کے ٹکڑے کیے، اس کی بوٹیاں بنائیں اور پیکٹ بنا بنا کر آپ نے خدیجہ کی سہیلیوں کو پہنچایا. اور خدیجہ کی سب سہیلیوں کو جب گوشت پہنچ گیا تب اللہ کے نبی نے گوشت کھایا. تو پریکٹیکل کر کے اگر بتایا تو کس نے بتایا؟ اسلام نے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مذہب کمپلیٹ نہیں ہے، کمپلیٹ اگر کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے. اور اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم آج میں نے تمہارے لیے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اپنی نعمتیں ہم نے پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں آج تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا. دنیا کے کسی مذہب کے اندر آپ کو کمپلیٹ ہونے کا ثبوت نہیں ملے گا. اگر مکمل کوئی مذہب ہے، دیکھیے بیٹھو کیسے اسلام بتاتا ہے. دنیا کے کسی دھرم میں دیکھ لو کھڑے ہو کے کھانا چاہیے کہ بیٹھ کے کھانا چاہیے، نہ ہندو دھرم بتائے گا، نہ عیسائی بتائے گا، نہ یہودی بتائے گا. لیکن اسلام بتائے گا کہ کھانا کیسے کھاؤ. 3 طریقے بتائے، یا تو دونوں پیر اوپر کر کے اکھڑو بیٹھ کے کھاؤ، یا دونوں پیر پیچھے کر لو جیسے اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے اس طریقے سے بیٹھ کے کھاؤ. میرے بھائیوں کھانے کے طریقے کس طریقے سے کھایا جائے، ایک پیر بچھا لیا جائے اور ایک پیر کھڑا کر دیا جائے، اس طریقے سے یہ 3 طریقے اگر بتائے ہیں تو اسلام نے بتائے ہیں. دنیا کے کسی دھرم نے یہ نہیں بتایا کہ کتنا کھاؤ.
اسلام کہتا ہے کہ کھاتے وقت اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ کھاؤ، ایک حصہ میں پانی پیو اور ایک حصہ خالی چھوڑ دو تاکہ تم اللہ کو یاد کر سکو، اللہ کا ذکر کر سکو۔ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے جو لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ٹھوس کر کھانا، حلق تک کھا لینا، جو اتنا کھاتے ہیں وہ ہمیشہ بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کے مطابق، سنت کے مطابق اگر کوئی لوگ کھانا کھانے شروع کر دیں، 2 حصے میں کھائیں، ایک حصہ خالی چھوڑ دیں، تو یہ بیمار ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پیٹ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، پیٹ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ جب پیٹ ٹھیک رہے گا تو آدمی اپنے آپ صحیح رہے گا۔ تو یہ کمپلیٹلی اگر کوئی مذہب ہے، مکمل کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہ دین مانا ہی نہیں جائے گا۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت کے اندر خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ ہے اسلام۔ اس کے علاوہ دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب آئیے تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسلام کس چیز کا نام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی کر لو وہ اسلام ہے، نہیں نہیں، اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، رب کے قرآن کا اور محمد الرسول اللہ کے فرمان کا۔ آپ کتنا بھی اچھا کام کر لیں، کتنا بھی اچھا کام کر لیں، لیکن اگر قرآن کی مہر نہیں ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مہر نہیں ہے تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہاں ہر مسلک کے لوگ آئے ہوں گے، زیادہ تر اہل حدیث ہیں، میں نے مان لیا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، بہت غور سے سنیے گا، کسی پر کوئی کرٹیسائز نہیں ہونی چاہیے، کسی پر کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے، ہر آدمی کو اپنے مسلک پر عمل کرنے کا اختیار ہے۔ لیکن یہ بات کون نہیں مانے گا کہ اسلام قرآن اور حدیث کا نام ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ ظہر میں 12 رکعت پڑھتے ہیں یا 10 رکعت